میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون، قوم ثمود، قوم عاد کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے جب سرکشی کی تو اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ یہاں سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو بیان فرمایا کہ جب کوئی بھلائی آتی ہے تو واہ واہ کرتا ہے، واہ میں تو بڑا شان والا۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، یار مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بتلائے کیوں نہیں ملا۔ اگر پہلے نعمتیں تھیں ابھی چھن گئیں، یا نعمتیں آپ کو نہیں مل رہی، آخر اس کی وجہ کیا، اس پر غور تو کرو۔ اس کی اصل وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تم غریبوں کی قدر نہیں کرتے، مسکینوں کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ کتنے وقت تک تم نافرمانی کرو گے، آخر ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں جکڑا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمانبردار لوگوں کا انجام بتلایا کہ وہ کتنی خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور پھر اس کا اکرام عزت کرتا ہے اور اس پر نعمتیں عطا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام فرمایا، مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اسی کے لیے رزق کو تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر کہتا ہے کہ اللہ میرے رب نے مجھے تو رسوا کر دیا۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہر حال میں آپ کو خوش رہنا چاہیے، جس حال میں رکھا اللہ کی مرضی۔ تمہیں کچھ ملا تو واہ واہ، نہیں ملا تو چیخ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہو۔ ارے ظالم، اگر حساب کتاب کی بات ہے کہ تو حساب کرنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کم دیا، کیوں دیا، تو پھر جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا حساب تو پہلے دو۔ جتنی نعمتیں ابھی ہیں تیرے پاس اس کا حساب کتاب دو، پھر بھی اگر اس کے بعد بھی تیری عبادت بڑھ جاتی ہے تو پھر تو امید رکھ سکتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو اور بھی مجھے دینا چاہیے۔ ایک مختصر واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں سے چھٹی لی کہ مجھے اجازت دے دو، میں جا کر کے عبادت کرتا ہوں۔ وہ چل پڑا، چلتے چلتے جا کر کے ایک سمندر کہیں نظر آیا، اسی کے اندر چلا گیا، ایک کوئی چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، وہیں عبادت میں لگ گیا۔
عبادت کرتا رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ چھوٹا سا بنا دیا، میٹھے کا پی رہا ہے، ایک انگور کا درخت لگا دیا، اسے کھا رہا ہے، 500 سال تک وہیں پڑا رہا، عبادت کرتا رہا، نہ کوئی لوگوں کے ساتھ تعلق، نہ کوئی یعنی گناہ کا اور اس طرح کا کوئی بھی تصور، صرف عبادت اور عبادت بس۔ یہ بندہ جب فوت ہوا تو اللہ رب العالمین کے سامنے اسی کو پیش کیا گیا، تو حکم ہوا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں بھیج دو۔ اس کے نے بولا یا اللہ العالمین، میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، 500 سال سے زیادہ کی عبادت لایا ہوں، ابھی تو مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جیسے ہی لے جا رہے تھے تو ابھی بہت ہی دور ہے جہنم، لیکن اس کی تپش گرمائش کی وجہ سے یہ کہتا ہے یار مجھے پانی چاہیے، بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ پہلے تو اس کو پانی دیکھا ہی نہیں رہے، جب بہت زیادہ تڑپتا ہے پیاسا تو اس کے سامنے ایک پیالہ پانی کا پیش کیا جاتا ہے۔ پانی تو ہے لیکن قیمت پر ملے گا، مفت میں نہیں دیں گے۔ اچھا قیمت کیا ہے؟ بتلایا کہ 500 سال کی عبادت۔ تو بولتا ہے 500 سال کی محنت میں ایک پیالے میں دے دوں؟ نہ لو، زبردستی تو نہیں ہے۔ آخر پھر جب پیاس اس کو تڑ پاتی ہے کہتا ہے دے دو، ٹھیک ہے 500 سال کی عبادت دے دی، یا پھر 250 سال کی کر کے 2 پیالے کے بدلے میں پوری عبادت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں بندہ تیرے پاس عبادت کتنی ہے؟ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی جو تو کہہ رہا تھا کہ 500 سال کی عبادت ہے، بولا وہ میں نے پانی کے بدلے میں دے دی۔ تو کتنا پانی؟ 1 پیالہ، 2 پیالہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کو حکم ملتا ہے کہ ابھی تو نے 500 سال کی عبادت پانی میں دے دی، دنیا کے اندر جو تو نے میری نعمتیں استعمال کی ہیں، ہمیشہ انگور کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، سانس لیتا رہا، یہ اتنی ساری نعمتیں میں نے دے دی، اس کی قیمت تو دے دو۔ پھر وہ بندہ سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہو، حساب کتاب نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا ہے مجھے کم کیوں۔ بس اللہ نے جہاں رکھا خوش رہو، اللہ بڑھا کر دیں گے۔ تو پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود سبب بھی بتا دیا کیوں تمہارا رزق کم کیا جاتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، غریب کا محتاج کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور شوق نہیں رکھتے، شوق نہیں دلاتے مسکینوں کو کھلانے پر۔ مسکین کو، یتیم کو، ضرورت مند کو، محتاج کو، مجبور کو کھلانے پر تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا رزق کم کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری روزی کا کمی کا سبب کیا ہے؟ اوروں پر خرچ نہ کرنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور عزت اور اکرام کے ساتھ اسی کو رکھا جائے، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم محتاج تو ہو لیکن اس کا اکرام اور عزت نہ ہو، توہین ہو۔ اور ہماری نظر میں اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر یتیموں کا حصہ نہیں نکالتے تو پھر کس منہ سے ہم اچھا گھر کہلانے کے لائق ہوں گے؟ بلڈنگ خوبصورت بنانا اچھا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کو اچھا بولا وہی اچھا ہوگا، کہ جس میں یتیموں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جائے۔ آپ کے گھر کے کھانے میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے اور جیب خرچی جو بچوں کو دیتے ان کے اندر یتیموں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ کوئی محلے کے اندر ضرور غریب ہوں گے، ان کی کفالت کریں، یا پھر مدرسوں کے حوالے کر دیں،
جتنی ایک بچے کو روزانہ خرچی دیتے ہو نا، اتنی خرچی روزانہ، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، جتنی خرچی ایک بچے کو دے دو اتنی خرچی اب ایک بچے ایک الگ کرتے جاؤ۔ ہر مہینے میں کسی طالب علم کے حوالے کر دو، کسی مدرسے والوں کے حوالے کر دو کہ یہ میری طرف سے یتیموں کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو، اور اس کے اندر امیر غریب کی بات ہی نہیں ہے بھائی، غریب 5 بچے ہو جائے تو ایک بچے کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس کو میں نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس کے لیے میں روٹی نہیں پکائیں گے گھر میں۔ تو جب جتنے بچے آگے ان کے لیے نکالنا ہے، کرنا ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ تو مال کی کمی کا سبب یہی ہے، یتیموں کا اکرام نہ کرنا، مسکینوں کو کھلانے کا شوق نہ رکھنا۔ شوق ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مسکین آ گیا دے دیا۔ وَلَا تَحَاضُونَ، شوق رکھو، شوق دلاؤ، 2 چیزیں۔ شوق رکھو بھی کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے، اللہ کرے کوئی حقدار مل جائے میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسرا پھر دوسروں کو شوق دلاؤ، بھائی وہ بندہ ہے نا بڑا غریب آدمی ہے، گھر کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ سے جتنا ہو سکے اس کو دے دیا کرو، یہ ہے شوق دلانا۔ اور پھر ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنے پاس بلا کر کے کھلاؤ، تاکہ وہ یہ بھی محسوس نہ کرے کہ مجھے کوئی یہ گھٹیا سمجھ رہا ہے، فقیر بھکاری سمجھ رہا ہے، نہیں، آپ کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو تم میراث کا مال ہڑپ کر کے، أَكْلًا لَمًّا یعنی سمیٹ سمیٹ کر کے، جتنا ہے بس کھینچ لیا۔ میراث کا مال یا کوئی بھی مال، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، بس اسی کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں، ہڑپ کر دیا۔ اور خصوصاً میراث کا معاملہ، ابو فوت ہو گیا، جو طاقتور بھائی ہے سارا اٹھا لیا، یا جو طاقتور بہن ہے وہ سارا اٹھا لیا، بہنوں کو کچھ نہیں دیا۔ جو بھائی لڑتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے اسی کو تو کچھ حصہ دے دیا، جو بھائی نہیں مانگتا اسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ یہ ہے تمہارے تنگی کا سبب، رزق اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے جی بھر کر، مال کے ساتھ ایسی محبت، ایسے اندھے مست ہو جاتے ہو کہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہا ہوں۔ اس وجہ سے اپنے حال پر رحم کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے خوش رہیں، جس حال میں اللہ رکھے اسی میں ہی شکر اور صبر کے ساتھ گزارا کریں، اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔